ایک پاپولر پولیٹیکل لیڈر تھی، ان کے ساتھ کیا ہوا، کس طرح سے مارا گیا ان کو، ان سے ان کی جان چھین لی گئی، زندہ رہنے کا حق چھین لیا گیا۔ اور آج ایک تیسرا پاپولر پولیٹیکل لیڈر ہے۔ آپ یقین کر رہے ہیں، میں امام حسین علیہ السلام کا ماننے والا ہوں، اگر ہمارے دشمن کے ساتھ بھی ظلم ہوگا ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ آپ یقین کر لیں، خدا نے ہمیں یہ سکھایا قرآن مجید کے اندر کہ ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، مظلوم کا ساتھ دو۔ اس وقت جو بے گناہ جیلوں میں قیدی ہیں، آپ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، وہ آپ مجھے بتلائیں کہ بزرگ خاتون ڈاکٹر، میڈیکل کی بہترین ڈاکٹر، وہ دہشت گرد ہے۔ دنیا کو ہم کیا میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ پاکستان کے لیے وہ خاتون جو ابھی بھی جیل کے اندر مریضوں کا علاج کرتی ہے، ان کو لک آفٹر کرتی ہے، جس نے کینسر کی مریضہ رہی ہے، باقی لوگ جو یہاں سینٹ میں رہے ہیں، جناب اعجاز چودھری صاحب، وہ دہشت گرد ہیں، سرفراز چیمہ صاحب دہشت گرد ہیں۔ خدا کے لیے سیاستدان اپنے آپ کو خراب نہ کریں۔ سیاستدانوں نے ملک بنایا تھا عوام کے ساتھ مل کر، انہوں نے چلانا بھی اور آگے بھی بڑھانا ہے۔ سیاستدان ان چیزوں کو فیل کریں، یہ پارلیمنٹ، یہ ادارہ فیل کرے کہ کیوں ظلم ہو رہا ہے، رہ جا رہے ہیں جن کو کوئی بیس ہی نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر لوگوں کو ہیل کرنے کی ضرورت ہے، غصہ کم کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اگر اسی طرح سے رویہ اپنائیں گے، لوگوں میں نفرت پیدا ہوگی، غصہ پیدا ہوگا، پھر جھگڑیں گے، لڑائیاں ہوں گی، ایکسٹریمزم آئے گا، قتل و غارت گری ہوگی۔ بلوچستان میں ناراض لوگوں کو اگر ہم اس حد تک نہ جانے دیتے، شاید ایک وجہ لوگوں کی ناراضگی کی وہاں پر ناانصافیاں ہیں۔ کے پی کے اندر ناانصافیاں ہیں، پنجاب میں بھی ناانصافیاں ہیں، سندھ میں بھی ناانصافیاں ہیں۔ جہاں ناانصافی ہوگی وہاں فساد ہوگا، جھگڑے ہوں گے، کرپشن ہوگی اور تباہی و بربادی ہوگی۔ لہٰذا ہماری پارلیمنٹ کو، سینٹ کو باقاعدہ تمام کے تمام جو سیاسی قیدی ہیں، بے گناہ ہیں، ان کی آزادی کی بات کرنی چاہیے، انہیں رہا کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ وہ ہمارے جوان بچے جن کا فیوچر تاریک ہو گیا ہوا ہے، ینگ بچے جو جیلوں کے اندر موجود ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ ان کو بھی ہمیں آزاد کرائیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کو ریلیف دیں، عام معافی کا اعلان کر دیں۔ اس سے فائدہ ہوگا، حکومت کو فائدہ ہوگا۔ جیسے کل محمود خان صاحب نے قومی اسمبلی میں کہا، ہم ہر اچھے کام میں آپ کا ساتھ دیں گے، ہر اچھے کام میں۔ قرآن نے کہا تعاون البر والتقوی، اچھائی کے کاموں میں تعاون کرو، مدد کرو، ساتھ دو۔ ولا تعاون الاسم والعدوان، لیکن گناہ ہو، ظلم ہو، زیادتی ہو، اس میں تعاون نہ کرو۔ لا قانونیت ظلم ہے، زیادتی، اس کا ہم راستہ روکیں گے، اچھے کاموں میں آپ کا ہم ساتھ دیں گے۔ اس لیے ضروری ہے۔ تو خود وزٹ کر گئے ہیں، ادھر گئے تھے، ادھر کی تکلیف اور آہاں وہ ہم نے 2 انچ 3 انچ کا کہا تھا، سوار تھے، ان کو گرے، ہارٹ اٹیک ہوا، ڈیتھ ہو گئی ان کی۔ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، اوہو کرتے تھے۔ وہ توہین آمیز کمنٹری جو BBC کر رہا تھا، ناقابل برداشت تھی۔ وہ اس دن ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ جس دن پاکستان ٹوٹا تھا میں یتیم ہوا تھا، اور میں وطن کے لیے اپنی جان دے دوں گا اس پاکستان کے لیے، لیکن ہر وہ کام جو میرے وطن کو نقصان پہنچائے گا اس کے راستے میں رکاوٹ بھی بنوں گا، راستہ روکیں گے اس کا ہم۔ پاکستان کے پر رول کرنا سیاستدانوں کا کام ہے، سیاسی کام سیاستدانوں کا کسی کا بھی نہیں ہے۔ وہاں پر نصیحت کی جا رہی تھی کہ آپ اداروں کو، فلاں کو، عدلیہ کے حوالے سے بات نہ کریں۔ آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ کیا آپ عدلیہ انصاف دے رہی ہے؟ ہمارے پر ایک کیس تھا، میرے والد صاحب کی زندگی میں دیوانی زمین کا کیس تھا جس میں ہمارا گھر بنا ہوا تھا۔ میرے ابو کے مرنے کے بعد اس کا فیصلہ ہوا، جب جج نے دیکھے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو پھر اس کے بعد فیصلہ ہوا۔ اتنا طولانی ہمارا جوڈیشری کا سسٹم ہے، انصاف نہیں ملتا جناب، نا انصافی ہے، اسی لیے ساری تباہی و بربادی ہے۔ ہم کیا کہیں کہ عدلیہ بہت اچھا کام کر رہی ہے، بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ ایک طرف ہماری اسٹیبلشمنٹ کے بزرگان یہ کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا ہم سر پر قرآن رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا نہیں ہے؟ ہر کسی کو اپنے حلف کی طرف جانا پڑے گا۔ کل محمود خان صاحب نے کہا کہ میں نے آج تک کسی کا ہاتھ نہیں چوما، نہ باپ کا چوما ہے، نہ بڑے بھائی کا چوما ہے، لیکن اگر آرمی چیف سب اپنی ڈومین میں چلے جائیں، فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور انہوں نے کہا میں ان کا ہاتھ چوموں گا، ہم سارے ان کو سلوٹ ماریں گے، عزت کریں گے، ہر لحاظ سے کریں گے، اپنی ڈومین میں چلے جائیں، اور صرف اپنا کام ملک کا دفاع ہے، ملک کی نیشنل سیکورٹی ہے اور باقی چیزیں ہیں، اس کے ساتھ تعلق رکھیں گے، ہم ان کو سلوٹ ماریں گے سارے۔ شرط یہ کہ ہر کوئی اپنی ڈومین میں چلا جائے۔ کیا جھگڑا ہے ہمارا؟ پاکستان کی وجہ سے آپس میں لڑائی ہے، پاکستان کی وجہ سے آپس میں اختلافات ہیں۔
کسی کو حق نہیں ہے کہ اٹھے اور لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دے بغیر کسی وجہ کے. مجھے پسند نہیں ہے. آپ یقین کر لیں جناب چیئرمین صاحب، جس دن بھٹو کو پھانسی لگی تھی نا، میں بالکل ینگ تھا، میں بہت رویا تھا اس دن. میں اس دن کراچی تھا، کراچی کینٹ ریلوے اسٹیشن پر تھا جہاں پر وہ زمین میں بک رہا تھا. میں نے جب بینظیر بھٹو صاحب کی ڈاکٹر آف ایسٹ پڑھی، میری آنکھوں میں آنسو آئے. میں نے اپنی بیٹی کو ہدیہ کی کہ بیٹا دیکھو کس طرح سے پاکستان جیسے ملک کے اندر اگر کسی نے ملک کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے تو کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے. ایک 24 سال کی لڑکی پاکستان آتی ہے، 15 دن کے بعد اپنے باپ کے پرائم منسٹر ہاؤس سے گرفتار ہوتی ہیں. اس کے بعد ان کو نظر بند کے جاتے جیلوں میں ڈالا جاتا ہے. 24 سال کی لڑکی. میں بعض معلومات رکھتا ہوں کہ میرے بعض جاننے والے اس وقت بعض جگہوں پر تھے جو انہوں نے مجھے ایسی وہ مظالم اور ظلم بتایا جو اس بی بی پر ہو، شاید اس زبان پر کبھی نہ لائے ہوں. اسی طرح سے ملک کو چلانا ہے ہم نے. اب عمران خان صاحب، ان کی وائف، ان کے ساتھی کیوں جیل میں ہوں؟ اگر یہ والی عدلیہ ان کے کیس سنے گی نا، جو فیصلہ بھی کرے گی لوگ نہیں یقین کریں گے، کیونکہ لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے جناب. ہم اتنا کہتے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری عدلیہ سے لوگوں کا، عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے. پاکستان میں چلے جائیں، گلی کوچوں میں پھریں، لوگوں سے پوچھیں آپ کیا کہتے ہیں ہمارے عدالتی نظام کے بارے میں، لوگ آپ کو جواب دیں گے کہ نہیں صحیح ہے. یہ میری گزارش ہے اپنے دوستوں سے، یہاں وزراء بیٹھے ہیں، رانا صاحب بیٹھے ہیں، باقی صاحب بیٹھے ہیں، آئیں ملک کو پولیٹیکلی بہتر حالات کی طرف لے کے جائیں. عمران خان صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ نہ ہو، خدا کرے. آپ پر جو کیس بنا تھا زیادتی تھی. وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون کیس بناتا ہے، کس نے بنایا تھا؟ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. ہم کب ان کا راستہ روکیں گے؟ کب آئے گا یہ کیس بنانے والے اور ہمیں استعمال کرنے والے ہمیں استعمال کرتے رہیں گے، ہم ہوتے رہیں گے اور ایک دوسرے کا گلا کاٹتے رہیں گے؟ یہ ملک سیاستدانوں نے بنایا ہے، عوام نے ساتھ دیا ہے. اس ملک کو چلانے کا حق بھی آئین اور قانون نے سیاستدانوں کو دیا ہے اور عوام کے ساتھ مل کر چلائیں گے. کسی تالے ازما کو نہیں دیا ہے. میرا اپنا خاندان بھی پاکستان کے اوپر ساتھ ہیرو رہے ہیں، لڑے ہیں، جنگیں لڑی انہوں نے پاکستان کی خاطر، قربانیاں دی ہیں. لہذا پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ ہو، نیشنل سیکورٹی ہو، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کسی سے کریں گے. البتہ ٹھیک کرنے کے لیے، بہتری کی طرف جانے کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے. سیاسی طور پر ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے، ہر قدم اٹھانے کو تیار ہے، چونکہ کار خیر ہے. ہر کسی کو اپنی ڈومین میں بھیجنے کے لیے ہر قسم کا قدم اٹھانے کو تیار ہے، تاکہ ملک چلے، ادارے بنے، چلیں، عوام کی نظروں میں نہ گریں. انشاءاللہ العزیز مجھے یقین ہے کہ اگر ہم نے کوشش کی اور ہم مل کے ہم نے فیصلے کیے، کیونکہ کولیکٹیو وزڈم بہت اہم ہوتا ہے، کولیکٹیو وزڈم بہت اہم ہوتا ہے. لہذا ہمارے فقہاء نے بھی کہا اجماع میں کولیکٹیو وزڈم ہوتا ہے، اس کے مطابق دین و اسلام کے فتوے فتاویٰ جاری کرتے ہیں.